أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف حار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. ترجمہ: پھر آیا ایسا شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ سے ڈرنے پر اور اللہ کی خوشنودی پر رکھی ہو، یا وہ شخص کہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی کو ہو رکھی ہو، پھر وہ اس کو لے کر آتش دوزخ میں گر پڑے اور اللہ ایسے ظالموں کو ہدایت ہی نہیں دیتا۔ دیکھیے، ایک مسجد کا ذکر چل رہا تھا۔ جانتی ہیں آپ، منافقین نے ایک مسجد کی بنیاد رکھی، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اس کی بنیاد صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے ہی باخبر کر دیا تھا، اور پھر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا کہ اے نبی آپ اس میں کبھی نماز نہ پڑھیں۔ پھر آپ نے نماز نہیں پڑھی، بلکہ اس کو اپنے چند ساتھیوں کو بھیج کر مسجد کو ڈھانے کا حکم دیا اور اسے ختم کر دیا۔ پھر علماء نے اس سے استدلال بھی کیا ہے کہ اگر کوئی مسجد بنا عبادت کے لیے، یعنی کہ ظاہر میں عبادت کے لیے اور مسلمانوں میں تفریق کرنے کے لیے پیدا کی جائے اور پتہ چل جائے یہ بات، تو وہ مسجد زرار ہے، اور حاکم وقت اس کو ڈھا دے تاکہ مسلمانوں میں تفریق اور انتشار پیدا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، تو یہ ساری چیزیں آپ کے ذہن میں ہوں گی۔ اب یہاں جو آیت ہے اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ایک مثال دی ہے کہ ایک تو مسجد وہ ہے عمارت، یہاں پہ مسجد کا نہیں کہا گیا۔ افمن اسس بنیانہ، ایک عمارت وہ ہے جس کی بنیاد، جس کی جو فاؤنڈیشن ہے، بنیاد وہ ہے اللہ کے تقوی پر، اور دوسری وہ ہے کہ اس کی عمارت کی بنیاد ایسی ہے جیسے کسی گھاٹی کے کنارے پر جو کہ گرنے ہی والا ہو۔ تو دیکھیے اس میں کیا سبق ہے ہمارے لیے، اس میں تفسیر میں پڑھ رہی ہوں آپ کے سامنے۔ اس میں مومن اور منافق کے عمل کی مثالیں ہیں بیان کی گئی۔ مومن کا عمل اللہ کے تقوی پر اور اس کی رضامندی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ منافق کا عمل ریاکاری اور فساد پر مبنی ہوتا ہے، جو اس حصے کی زمین کی طرح ہے جس کے نیچے سے وادی کا پانی گزرتا ہے اور مٹی کو ساتھ بہا کر لے جاتا ہے، یعنی کہ آس پاس کیا ہے، اس کے پورا گھراؤ ہے کس سے، کہ وہ بیکار ہونے والا ہے۔ وہ حصہ نیچے سے کھوکھلا رہ جاتا ہے اور جس پر کوئی تعمیر کر لی جائے تو وہ فوراً گر پڑے گی، یعنی کہ اس کی بنیاد اچھی نہیں ہے۔ ان منافقین کا مسجد بنانے کا عمل بھی ایسا ہی ہے جو انہیں جہنم میں ساتھ لے جائے گا۔ پھر آیت نمبر 110، لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ ان کی یہ عمارت جو انہوں نے بنائی ہے ہمیشہ ان کے دلوں میں شک کی بنیاد پر کانٹا بن کر کھٹکتی رہے گی۔ ہاں، مگر ان کے دل ہی اگر پاش ہو جائیں تو خیر، اللہ بڑا علم اور بڑی حکمت والا ہے۔ دل پاش ہو جائیں کا مطلب یہ ہے کہ موت سے ہمکنار ہو جائیں، یعنی موت تک یہ عمارت ان کے دلوں میں مزید شک و نفاق پیدا کرنے کا ذریعہ بنی رہے گی، جس طرح کے بچھڑے کے پجاریوں میں بچھڑے کی محبت رچ بس گئی تھی۔ یہ ہے آیت نمبر 111، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله
فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظیم۔ ترجمہ: بلا شبہ اللہ نے مسلمانوں سے ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو اس بات کے عوض میں خرید لیا ہے کہ ان کو جنت ملے گی۔ وہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں اور انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے؟ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر جس کا تم نے معاملہ ٹھہرایا ہے خوشی مناؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ دیکھیے، میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اس سلسلے کی 2-3 آیات اور ہیں، اس کے بعد ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم آیت آ رہی ہے جس میں مومنین کو خطاب کر کے کہا گیا ہے کہ ان کا عمل، رد عمل کیا ہوتا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے بہت سبق ہیں کہ ہم غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں اس آیت میں، ذرا تھوڑا سا غور کرتے ہیں کہ ان اللہ، بے شک اللہ، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں، اشترا، خرید لیتا ہے، من المؤمنین، مومنین سے، انفسہم، ان کی جانوں کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ مومنین سے ان کی جانوں کا سودا کرتے ہیں۔ کیا ہے؟ اور وَأَمْوَالُهُمْ، اور ان کے مالوں سے بھی۔ اگر ان کے پاس مال ہوتا ہے تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کی آزمائش آتی ہے۔ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، کیونکہ ان کے واسطے جنت ہے، اور جنت ایسی کوئی آسان چیز نہیں ہے کہ مل جائے، اور ایسی بھی نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ بالکل مار دیے جائیں گے اور ظلم کیے جائیں گے اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ، نہیں، بلکہ وہ آزمائشیں اور ایسے حالات کہ ان کے ایمان پر وہ پورا کھرے اتریں گے، اور یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ ان کے لیے جنت ہے۔ کیونکہ دیکھیے، اللہ تعالیٰ تو بہرحال جانتے ہیں کہ ان کے نفسوں میں کیا ہے، ان کے دل میں کیا ہے، ان کی نیت میں کیا ہے، لیکن بندوں کو اس کی اعمال کے ذریعے پورا اس کو ثبوت دکھایا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے کہ کیا یہ اس لائق ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی پیاری، اتنی بڑی، اتنی اعلیٰ جنت میں اس کا داخلہ کیا جائے، اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا جائے، اس کے درجات کتنے بلند کیے جائیں، اس کو اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ تو یہ ساری جو نعمت عظمیٰ ہیں، بڑی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے دنیا میں اعمال خوب اچھی طرح چیک کرتا ہے۔ پھر کہا گیا، پھر دیکھیے ایک بار اور میں تفسیر پڑھتی ہوں کہ اس نے مومنوں کو ان کی جان و مال کے عوض جو بھی انہوں نے اللہ کے راہ میں خرچ کیے ہیں جنت عطا فرما دی۔ یہ جان و مال بھی اسی کا عطیہ ہے۔ پھر قیمت اور معاوضے بھی جو عطا کیا، یعنی جنت وہ نہایت ہی بیش قیمت ہے۔ پھر کہا گیا کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور جس میں قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں، ان پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں، قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو کون پورا کرنے والا ہے۔ یہ اسی سودے کی تاکید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سچا وعدہ پچھلی کتابوں میں بھی، قرآن میں بھی کیا ہے، جو میں نے آپ کو ابھی اوپر بتایا، آزمائش ہے، اور اللہ سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا ہے کہ جو لڑتے ہیں اللہ کی راہ میں، جہاد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں عطا فرمائے گا، تو یہ سچا وعدہ ہے۔ تو تم لوگ اپنی اس بیع پر، بیع کہتے ہیں یعنی کہ اس جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ کیا ہے تم نے، تو اس بیع پر تم کیا کرو، خوشی مناؤ۔ یہ مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ یہ خوشی اسی وقت منائی جا سکتی ہے جب مسلمان کو بھی یہ سودا، یہ ڈیلنگ منظور ہو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک ڈیل ہے ہماری، اللہ کی راہ میں جان و مال کی قربانی سے انہیں دریغ نہ ہو۔ یعنی کہ ہم اپنے آپ کو کوئی اعلیٰ مومن نہیں سمجھتے ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، اللہ تعالیٰ کی راہ میں بہت ہی ناکارہ قسم کی کوششیں ہیں ہماری، اور ہم بس اتنا جانتے ہیں کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے حالات ہیں، ہر انسان کے لیے اس کے زندگی میں الگ الگ حالات، الگ الگ آزمائشوں کا شکار ہے، لیکن بہرحال انسان جو ہے اس وقت تو
جو دور ہے تو اس میں جو چاروں طرف سے فتنے ہیں تو اس میں بھی گھرا ہوا ہے، ساتھ میں گھریلو معاملات ہیں، تو جس کی وجہ سے ہر انسان ایک طرح کی ایسی آزمائش میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر اس کا معاملہ درست ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی نیت سچی ہے تو بہرحال وہ ہر جو ہے درجے کو پار کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ہر طرح کی سختی کو برداشت کر لیتا ہے۔ لیکن یہیں پر انسان کا ثبوت جو ہے دنیا والے یعنی کہ لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا ایمان ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کے مومن ہونے کا ثبوت کیا کرتے ہیں، دکھا دیتے ہیں۔ تو پھر یہ جو ڈیلنگ ہے، یہی ڈیلنگ ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی پر کہا ہے کہ خوشی منا۔ کون سا معاملہ، کیسی بیع، کیسا سودا ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، تو میں نے اس کے بارے میں آپ کو وضاحت کی۔ تو اس معاملے پر کہ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا ایمان اور توکل قائم کیا ہوا ہے، کوشش کر رہے ہیں، ہماری نمازیں، عبادات کا معاملہ ہو، حسن سلوک کا معاملہ ہو، اور سب سے زیادہ جو پیچیدہ ہے لوگوں کے ساتھ حقوق العباد کا جو معاملہ ہے وہ درست چل رہا ہے، یعنی کہ ہر انسان یہ کوشش کرتا ہے اچھا کہ وہ سب کو خوش رکھے، لیکن بہرحال کہیں نہ کہیں ہر انسان خوش نہیں رہ پاتا، تو اس کے معاملہ بھی اللہ تعالیٰ پہ چھوڑنا اور اس کو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے معاف کرنا، اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کرنا اور اس کے لیے بھی دعائیں کرنا، اس سے بھی محبت کرنا کہ جو ہمارا اچھا نہیں چاہتے، اور ان کے ساتھ اعراض کا معاملہ جو ہم نے پچھلی آیات میں پڑھتے رہتے ہیں کہ جاہلوں کے ساتھ کیا کیا کرنا چاہیے، سلامتی پیش کرنا چاہیے اور ساتھ میں اعراض کے ساتھ کرنا چاہیے، بحث نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ ساری جو انسان کی جو ڈیلنگس ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہیں، یعنی کہ جب انسان یہ سوچتا ہے، آپ نے سورہ کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے، لیکن ایک آیت ہے وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، کہ اپنے رب کے واسطے، سورہ مزمل میں ہے شاید، کہ اپنے رب کے واسطے صبر کیجئے۔ کس لیے صبر کریں ہمیں مشکل ہوتی ہے صبر کرنے میں، کہ کیوں برداشت کریں ہم اتنا، کیوں تکلیفیں ہم سہیں، ہم تو سب کچھ جگہ صحیح ہیں اور ہم نے کسی کے ساتھ غلط بھی نہیں کیا ہے، لیکن وَلِرَبِّكَ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اپنے رب کے واسطے صبر کیجئے۔ کیوں ہے صبر کرنا؟ اگر آپ نے اللہ تعالیٰ پر معاملہ چھوڑا ہے تو پھر آگے بڑھنا ہے، یہ دن نکل جائیں گے، کوئی بھی دن ہمارے جو ہے زندگی میں ہمیشہ مستقل نہیں ٹھہرتے، اپنے مقصد پر رہیے فوکسڈ، اور اپنے مقصد پر فوکسڈ رہ کر یہ خوشی منائیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کام میں لگا دیا ہے، اور گھریلو معاملہ ہو چاہے باہر آپ کا معاملہ ہو، بہترین معاملہ ہو، اور جب انسان کی نیت اچھی ہوتی ہے تو بہرحال اسے ہر طرف سے تعریف بھی ملتی ہے، موٹیویشن ملتا ہے، اس کو انکریجمنٹ ملتا ہے، حوصلہ ملتا ہے، تو یہی چیزیں اس کو خوشی کا سبب ہوتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے، یہ کامیابی ہے، یعنی کہ انسان نے دنیا میں سکسیزفل ہونے کے کیا کیا نئے اسٹینڈرڈ قائم کر لیے ہیں، کہ ہم بھی سوچتے ہیں کہ شاید ایک بہترین جاب ہو، ایک بہترین گھرانہ ہمیں نصیب ہو، اچھی بات، لیکن اس کے ساتھ سب کچھ دنیا کی نعمتیں اگر ہوں تو آپ نے وہ آیات بھی شاید پڑھی ہوں گی، پچھلی آیات میں گزری ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم میں کس کو پکڑا ہے؟ ایک الفاظ آیا ہے کہ جب جہنم میں بات چیت چل رہی ہے تو کہنے لگے وہاں کے خوشحال لوگ، دنیا کے خوشحال لوگ، یعنی کہ جو دنیا میں خوشحال سمجھے جاتے تھے، دنیا میں ان کو لوگ کیا سمجھتے تھے، ارے یہ بڑے خوشحال ہیں، بڑے ان کے مزے ہیں، تو دنیا کی خوشحالی اس بات کا بالکل ثبوت نہیں ہے کہ دنیا میں کامیاب ہیں آپ۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ آپ کا درست ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ جو ہیں توکل پر قائم ہیں، حسن ظن ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا، اور یہی چیز کامیابی کی طرف لے جانے والی ہے۔ ہر طرح کی مشکل کو اللہ کے لیے برداشت کر کے اس کے دین پر ہر طرح سے قائم رہنا